بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید مہتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انوار عالم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں مشہور زمانہ کردار جیک سپیرو؟ وہ ایک مسلمان شخصیت تھے، عظیم مسلمان مجاہد تھے اور عظیم مسلمان رہنما تھے۔ اگر آپ نہیں جانتے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ العزیز آپ کو ان کے متعلق کچھ نہ کچھ معلومات میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کیپٹن جیک سپیرو نے صلیبیوں کو ایسی شدید ضربیں لگائی کہ صلیبی آج تک اس بات کو نہیں بھولے۔ تو یہ ایک گھٹیا قوموں کا انداز ہوتا ہے کہ جو بندہ آپ کو شکست دیتا ہے آپ اس بندے کے کردار کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعلیٰ قوم جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ یہ کرتی ہے کہ دشمن اگر خوبیوں والا بھی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں الحمدللہ یہ مرض نہیں ہے کہ وہ اپنے دشمن کے وہ کام گنوائیں جو اس میں ہے ہی نہیں ہے، لیکن صلیبیوں نے بے شمار بار ایسا کیا ہے۔ تو ان میں سے جو ان کا نشانہ بنے ہیں وہ ایک کیپٹن جیک سپیرو بھی ہے۔ ناظرین، کیپٹن جیک سپیرو کا اصل نام جیک وارڈ اور ان کو جیک بیرڈی بھی کہا جاتا ہے۔ 1553 کے اندر انگلستان کے اندر پیدا ہوئے تو ہوا کچھ یوں کہ چڑیا سے ان کو محبت تھی اور اس چڑیا سے محبت کرنے کی وجہ سے ان کو سپیرو، جیک سپیرو بھی کہا جانے لگا۔ 1588 میں ہسپانیہ اور انگلستان کے آپس میں جنگ لگ گئی۔ اس جنگ کے دوران کیپٹن جیک سپیرو کیپٹن بن چکے تھے کیونکہ جوان ہو چکے تھے، اور وہ تھوڑی بہتی اپنی کشتی چلا کر نظام کا گزر بسر کیا کرتے تھے، اپنے گھر کے حالات چلاتے تھے۔ لیکن ملکہ اس وقت کی جو ملکہ الزبتھ اول تھی، اس کے کہنے پر انہوں نے ہسپانیہ کے جہازوں کو اور ان کے مسافروں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ خود بخود شروع سے ڈاکو نہیں تھے، قزاق نہیں تھے، وہ جو بحری قزاق ہوتے یہ وہ نہیں تھے، ملکہ الزبتھ اول ان کے کہنے پر انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، پھر ہوا یوں کہ 1603 کے اندر جیمز اول بادشاہ بنے انگلستان کے، تو انہوں نے ان کو وہ ڈاکہ زنی کرنے سے منع کر دیا کیونکہ جنگ ہسپانیہ اور انگلستان کے درمیان موقوف ہو چکی تھی۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ میں تو نہیں کروں گا کیونکہ میرا اب گزر بسر اسی پہ ہوتا، اور ان کو ویسے بھی لت لگ گئی تھی۔ وہ شراب بھی پیتے تھے، یہ بھی حقیقت ہے، اور شدید قسم کے شراب کے عادی تھے۔ انہوں نے بادشاہ کی بات سے اختلاف کیا، بادشاہ اور جیک سپیرو کی آپس میں انبن ہو گئی۔ بادشاہ نے ان کو قید کرنے کے لیے جو معاملات کیے، بندے بھیجے، یہ بھاگ بھوگ گئے اور بھاگ کر عرب کے ملک تونس وہاں چلے گئے۔ وہاں سلطنت عثمانیہ کے حاکم عثمان بے تھے، انہوں نے ان کو پناہ دی اور وہاں پر یہ اسلام لے آئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کا نام جیک سپیرو سے بدل کر یوسف رئیس رکھ دیا گیا۔ رئیس ترکی کے اندر وہ جو کشتی چلاتے تھے ملاح، ان کو بھی کہا جاتا تھا، اس لیے انہوں نے اپنا نام رئیس کے ساتھ جوڑ دیا۔ پھر انہوں نے ایک سسلی کی بھاگی ہوئی لڑکی تھی جو گرجا گھر سے بھاگی، اس کا نام یاسمین تھا، انہوں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ یہاں تک تو یہ بات کلیئر تھی۔ اب عثمان بے جو تیونس کے ترکیوں کی طرف سے حاکم تھے، انہوں نے ان کے ذمہ کام لگایا کیونکہ اس وقت سقوط اندلس ہو چکا تھا۔ اندلس کے مسلمانوں اور اندلس کے یہودیوں کو صلیبیوں نے زبردستی عیسائی کرنے کی مہم تیز کر دی کہ جو عیسائی ہوگا وہ زندہ رہے گا، وگرنہ اس کو مار دیا جائے گا۔ تو عثمان بے نے ان کے ذمہ یہ کام لگایا کہ آپ نے اندلس جانا ہے اور وہاں سے مسلمانوں اور یہودیوں کو نکال کے لانا ہے۔ ناظرین، یوسف رئیس کیپٹن جیک سپیرو، انہوں نے ہزاروں مسلمانوں اور ہزاروں یہودیوں کو اندلس سے بحفاظت نکالا اور وہاں سے مسلمان ملکوں میں آباد کیا۔ ناظرین، یہ ایک تاریخ ہے کہ یہودی بے شمار جگہوں سے، بے شمار ملکوں سے مختلف اوقات میں نکالے گئے، دھتکارے گئے، اور ان کو پناہ دینے والے مسلمان تھے، لیکن ان یہودیوں نے اپنی فطرت سے مجبور ہو کے مسلمانوں کو ہی نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ ناظرین، کیپٹن جیک سپیرو جب یہ واپس آئے، اندلس گئے، اس دوران انہوں نے صلیبیوں کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا کیونکہ یہ سمندر کے بے تاج بادشاہ تھے، اور اس وقت
سمندر کے اندر ان جیسا کوئی جہاز ران نہیں تھا، کوئی صلیبی جہاز عسکری ہو یا غیر عسکری ہو یہ گزرنے نہیں دیا کرتے تھے۔ خصوصاً صلیبی جہازوں کو جو فوجی سامان لے کر جاتے، اس میں فوج ہوتی، حکومت کے سرکاری معاملات ہوتے، اس کو یہ چھین لیا کرتے تھے۔ ان کا نام دہشت بن کر یورپ کے ہر ملک میں ہر بچے کے زبان پر آ گیا کہ جیک سپیرو کیا چیز ہے، وہ ایک دیو ہے، وہ جن ہے، نظر آتا نہیں ہے لیکن تباہ کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ وجہ بنی کہ یورپین کو، صلیبیوں کو ان سے سخت قسم کی نفرت ہو گئی، اور نفرت بھی ایسی ہوئی کہ آج تک نفرت ہے۔ اس نفرت کا اظہار انہوں نے یہ ان کے کردار کو منفی ثابت کرنے کے لیے فلم بنا کر کیا ہے۔ ان کو شرابی دکھایا گیا، اچھا ان کو بزدل دکھایا گیا، ان کو ڈاکو دکھایا گیا۔ اچھا روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، شدید شراب کی عادت ہونے کے باوجود انہوں نے شراب کو ترک کر دیا، پھر انہوں نے اسلام کی خدمت کی، اسلام کے لیے لڑے اور سمندروں میں لڑے، اور یورپین کو، صلیبیوں کو تگنی کا ناک نچوایا۔ ان سے بدظن ہو کر، ان سے ڈر کے، خوف کھا کے، متنفر ہو کر، رابرٹ نام کے ایک ڈرامہ نگار نے 1612 کے اندر ایک ڈرامہ لکھا جس کا عنوان تھا ایک مسیحی جو ترکی بن گیا۔ یورپین کے نزدیک جو ترکی تھے وہ سارے مسلمان تھے، گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ ایک مسیحی، ایک عیسائی جو مسلمان ہو گیا۔ اس میں کیپٹن جیک سپیرو کے کردار کو انتہائی مسخ کر کے ظالم، جابر، گدہ، بندہ، گدہ ایسا کر کے دکھایا، جبکہ کیپٹن جیک سپیرو ایک عادل طبیعت شخص تھے۔ 1622 کے اندر اس مجاہد عظیم کا طاعون کے مرض سے انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اسلام لانے سے پہلے ڈاکہ زنی کی، وہ بھی اپنی ملکہ کے کہنے پر۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے عوام کو لوٹنا چھوڑ دیا، بلکہ ان کا سارا فوکس، سارا ان کا جو مطمع نظر تھا وہ صلیبی حکمران اور ان کے جہاز ہوا کرتے تھے، پھر انہوں نے ان کو لوٹا ہے، اور اس سے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ ڈاکو تھے۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے ایک مجاہدانہ کردار ادا کیا ہے، ایک کردار تو عظیم ہے جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ انہوں نے اسلام لانے کے بعد اردن سے ہزاروں مسلمانوں کو عیسائی ہونے سے بچایا، یہودیوں کو وہاں سے نکالا اور قتل ہونے سے بچایا، اور اس کے بعد انہوں نے اسلام کی خدمت کے طور پر مسلمانوں کے بحری بیڑے کی سربراہی کے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ ناظرین، ہماری تاریخ ہے، مسلمانوں کی تاریخ ہے، چاہے وہ مشرق میں ہے، چاہے وہ مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، چاہے وہ امریکہ میں ہے، چاہے وہ افغانستان میں ہے، چاہے وہ ہند میں ہے، چاہے وہ مراکش میں ہے۔ اگر مسلمان سے متعلق ہے تو وہ آپ کی تاریخ ہے، وہ میری تاریخ ہے، وہ کسی اور کی تاریخ نہیں ہے۔ ہمیں اس تاریخ کو یاد رکھنا ہے، اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ اسلام لانے کے بعد بڑے بڑے ظالم و جابر بھی نرم طبیعت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کی اور اپنے اسلاف کی تاریخ سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔